صلى الله إليكم. إذا دخل الإنسان المسجد ولم يجد أحدا يقف معه في الصف واجتهد في إيجاد فرجة ولم يجد، هل يكون لا صلاة له بمقتضى الحديث الذي ورد بالنهي، وهل يبقى ولا يصلي معهم حتى يأتيه أحد؟ نعم، إذا لم يجد مكانا ينتظر، إن جاء أحد صف معه، وإن لم يأتي أحد فإنه معذور، فإنه يبقى معذورا ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن هذا مخالف للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف، ينتظر إن جاء أحد، وإلا يكون معذورا في أنه ما يدخل معهم. نعم. جو ہمارا نماز بعد جماعت ہو رہی ہے، ایک نمازی بعد میں آیا، اسے پچھلی صاحب نے اکیلے نماز ادا کرنا پڑی کیونکہ اگلی صاحب نے چلا دی، نماز ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں نمازی جو بعد میں اسے چلنا چاہیے، تو بھائی ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ حدیث بابا بن باب رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے نماز دوبارہ پڑھنے کو حکم دیا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر اکیلا آ گیا وہ نماز پڑھے، اگر ساری نماز میں آخر تک کوئی آدمی اس کے ساتھ شامل نہ ہوا، اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ نماز بعد میں دوہرا دی۔ اور اگر اس کی مثلا پہلے رات میں پڑھی ہے، دوسری میں آ گیا، تیسری میں آ گیا، تو نماز ہو گئی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں رہا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو بہتر یہ کہ اگلی صف سے کوئی آدمی کھینچنا جائز ہے۔ قیاس ہے اس بارے میں کہ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو تیسرا جب آدمی آئے گا تو امام یا پیچھے چلا جائے، آگے چلا جائے گا یا وہ پیچھے آ جائے گا، تو یہ اس بار قیاس کرتے ہوئے صف میں سے آدمی کھینچ سکتا ہے۔ بہتر یہ کہ صف کی آخر میں سے کھینچے، وہ سب امام کے پیچھے ہونا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ وہ اس حدیث میں آتا ہے وقت سے تو امام وہ ضعیف حدیث ہے، تو ایک اضطراری حالت میں بہتر ہے کہ درمیان سے صف ہونا چاہے، وہاں سے ایک آدمی کو کھینچ کر ادھر کھڑا ہو۔ گزارش خدمت ہی کی ایک صف پوری ہو چکی ہے، پھر ایک آدمی آیا اور وہ ایک آدمی آگے سے کھینچ لیا، وہ آگے کا صف ٹوٹ گیا، کیا ایسا کرنا بہتر ہے یا وہ اکیلا نماز پڑھے؟ ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی پہلے آیا ہے، وہ اگلی صف میں ہے، آپ اور وہ پہلی صف کی فضیلت پا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے، آپ آخر میں اعلیٰ حضرت آ کر پیچھے سے اس کو گھسیٹ کر آپ اس کو رحمت سے محروم کر کے اپنی نماز درست کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرے کہ کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ نماز پڑھے، اکیلے بھی کھڑا ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہونے والی ہو، کہ ابھی ختم ہو جائے، کوئی نہیں آیا، تب نیت باندھ کے اپنا پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ انتظار کرے، دیکھے کہ کون آیا، کوئی آئے تو اس کے ساتھ کھڑا۔ کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے صف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے صف مکمل کرو، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، جو لوگ باقی رہ جائیں وہ پیچھے جائیں گے۔ اب نماز ہو رہی ہے اور صف مکمل ہے، اکیلا آدمی ہے صف کے پیچھے، عموماً اس پر موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ جو اہل حدیث کا موقف ہے کہ اگرچہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن چونکہ صف کے پیچھے وہ اکیلا تھا تو وہ شخص اپنی نماز کا اعادہ کرے گا، چونکہ احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی وہ اپنی نماز کو لوٹا دے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک تو موقف یہ ہے۔ دوسرے احباب کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگلی صف میں سے ایک آدمی کھینچ لے، وہ اپنے ساتھ کھڑا کر لے، نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر اگلی صف میں سے کھینچے گا تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بھی عدولی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ پہلے صف کو مکمل کرو، پھر جو باقی بچے وہ پیچھے جائے۔ اس میں اگلی صف نامکمل ہو گئی بھائی۔ اور جن روایات میں یہ بات آتی ہے کہ وہ آگے سے بندہ صف میں سے کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے، وہ روایات بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، ضعیف روایتیں ہیں۔ اب ایک امر تو یہ ہے، اس پر اہل حدیث کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، وہ نماز لوٹائے گا، لیکن ایک اس میں تیسری بات بھی ہے جو میری رائے سمجھ لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کہ اگر بندے کو کوئی کام ہو، ضرورت ہو، اور نماز باجماعت ہو رہی ہے، امام نے قرات طویل کر دیا، نماز طویل کر دی ہے، اب وہ بندہ نماز میں سے نکلتا ہے، اس نے سلام پھیری، وہ پیچھے باہر نکلا، صفوں میں سے باہر نکلا، پیچھے اس نے اپنی نماز پڑھ لی، اکیلے میں چلا گیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی دلیل
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں یہ روایت امام بخاری نے یہ باب باندھ کے یہاں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر جا کر کے اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھانے لگے تو سورہ بقرہ کی قراءت شروع کر دی۔ ایک آدمی تھا جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ حضرت نے سورہ بقرہ شروع کر دی ہے تو اس نے نماز میں اس سلام پھیری، صفوں سے نکلا، پیچھے جا کے اس نے اکیلے نے اپنی نماز پڑھی، چلا گیا۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا، یوں ہی سمجھ لیں جیسے یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوں، درمیان میں سے کوئی بندہ نکلے، ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ بعد میں اگر ہم اسے پوچھ لیں ہاں بھائی تم کہاں گئے نماز چھوڑ کے، وہ کہتا ہے یار مجھے ضرورت تھی، کام تھا تو میں نے پیچھے اپنی نماز پڑھی چلا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، سخت الفاظ کہے۔ اس بندے نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا اور یہ ساری بات بتاؤں گا۔ اب وہ حضور کے پاس جاتا ہے، سارا معاملہ حضور کے سامنے رکھتا ہے کہ جناب تھکے ہارے ہوتے ہیں ہم کام کاج سے، ضروری کام تھا، کھیت کو پانی دینا تھا، اور یہ حضرت سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا نا، ایک بندے کے متعلق صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے کی وجہ سے نا میں صبح فجر کی نماز سے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ قرات بڑی لمبی کرتا ہے۔ تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ڈانٹ پلا دی اس آدمی کو، کیوں نہیں تم ذرا مختصر صورتیں پڑھتے، اپنے پیچھے ضرورت مند لوگ، بیمار لوگ، ضعیف لوگ، ان کا لحاظ رکھا کرو۔ اب اس نے بھی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ پر ناراضگی کا اظہار کیا، فتانن، مشکل میں ڈالتے ہو لوگوں کو، کیوں نہیں تم چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے، لوگوں کا لحاظ رکھا کرو۔ اب اس روایت سے استدلال کیا کہ ضرورت کے تحت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو نہ یہ کہا کہ تم آئندہ نہ کرنا، نہ اسے یہ کہا کہ تم اپنی نماز کا اعادہ کر لو، حضور کے علم میں بات آئی، آپ نے خاموشی اختیار کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال یہ کیا کہ ضرورت کے تحت اگر امام طویل قرات کرتا ہو، لمبی نماز پڑھا دے تو وہ نکل کے اپنی نماز پڑھ کے جا سکتا ہے۔ اب یہاں عذر کی حالت میں ہے، اگر نماز اگلی صف کے اندر جگہ تھی اور اس بندے نے اکیلے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نماز لوٹا دے، نماز لوٹائے گا، دوبارہ پڑھے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر دی، آپ نے فرمایا کہ پہلے اگلی صف کو مکمل کر لو۔ اب اگر تو اس آدمی کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، صف مکمل تھی، اب اس کے پاس عذر موجود ہے، جگہ ہی نہیں تو کیا کرے، اس نے اکیلے نے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس عذر کی بنیاد پر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے دونوں قسم کی روایات میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر عذر ہو، صف میں جگہ نہ ہو، اگر اس صف میں داخل ہونے کی، اکیلا نماز پڑھ لے تو پھر اس عذر کی حالت میں نماز ہو جائے گی، اگر جگہ ہو تو پھر اس حالت میں وہ اکیلا پیچھے نماز پڑھے تو نماز کا اعادہ کرے گا۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی کے متعلق ایک سوال اور ہے، آدمی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، اگلی صف مکمل تھی تو وہ کیا کرے؟ پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھ لے یا اگلی صف سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچ لے؟ دیکھو بالکل صحیح حدیث میں وارد ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب جب صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ آگے سے ایک آدمی کو کھینچ لے گا اور دو آدمی پیچھے والے میں سب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا اگلے صف سے نہیں کھینچنا چاہیے۔ کیوں نہیں کھینچنا چاہیے؟ اگلے والی صف کو اور اس آدمی کو ڈسٹرب کریں گے۔ ہم کہتے ہیں اتنے سے کچھ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی پھوپھی حفصہ کے گھر آیا اور ارادہ تھا کہ رات گزاروں گا، دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کیا عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ میں وہیں سو گیا۔ اس کے بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور قضاء حاجت کے لیے گئے، آ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی پیچھے پیچھے گیا، وضو کر کے آیا تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھ لی تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ امام بائیں طرف رہے
مقتدی دائیں طرف رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان ادھر سے پکڑا اور گھما کر کے اتنی دور سے پیچھے سے لا کر کے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ ڈسٹرب کیا کیا؟ غلطی ہوئی تو اصلاح کیا، یہ ڈسٹرب کوئی نہیں ہے۔ ایسی ہی ہماری نماز، پیچھے آنے والی کی نماز جا رہی ہے، نماز نہیں ہوگی تو نماز کو صحت کرنے کے لیے اگر آگے سے ایک آدمی کو پیچھے کر لیا تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلے سب میں تھا، اس کو پیچھے کر دیا آپ نے۔ پہلے سب میں تھا تو وہ بھی اس کو ثواب مل رہا تھا، ہمارے ساتھ پیچھے آ گیا تو بھی اس کو ثواب مل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا کیونکہ ایک مسلمان کے ساتھ اس نے تعاون کیا ہے۔ پورا صف عموماً ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی درمیان سے نکلے، 2-3 آدمی تھوڑا تھوڑا کھسکیں گے اور جگہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس بات سے میرے خیال میں جو ہے آگے سے کسی کو کھینچ لینا چاہیے۔ البتہ اگر آخری رکعت کے تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، آگے اگلے صف والے امام وغیرہ سب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شخص آیا اور اگلی صفیں جو ہے بھری ہوئی ہیں، تو اگر وہ بغل سے جا کے امام کے بغل میں بیٹھ سکتا ہے تو امام کے بغل میں بیٹھ جائے، اور اگر وہاں بھی جانے کی گنجائش نہیں ہے، سب طرف سے صفیں دیوار سے ملی ہوئی ہیں، کئی صفیں ہیں، پار کرتے جائیں تو ہو سکتا ہے جب تک امام سلام پھیر دے، تو ایسے صورت میں وہ اکیلے تشہد میں تکبیر تحریمہ کر کر کے بیٹھ جائے گا اور پھر اپنی پوری نماز پڑھے گا۔ 4 رکعتیں تو اس کی چھوٹی گئی ہیں، 4 رکعتیں تو پڑھے گا، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اس بات سے ایسی صورت میں وہ اکیلے پیچھے اگر امام کی اقتداء میں بیٹھ جائے اور بعد میں پوری رکعتیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ صف کے پیچھے اکیلا بندہ نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کہ کبھی کوئی مسجد میں آتا ہے تو پہلے سے صفیں مکمل ہوتی ہیں، تو بعض اوقات کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پھر وہ جو اکیلے آئے وہ صف کے پیچھے اکیلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سائل کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ ایسی نماز یا ایسے نمازی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ شرعی تعلیم کی روح سے صف کے پیچھے اگر کوئی خاتون ہے وہ اکیلی کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی شرعی تعلیم موجود ہے۔ باقی مردوں کی جماعت کے اور مردوں میں سے کوئی آیا ہے اور صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسے بندے کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، الرجل یصلی وحدہ خلف الصف، کہ کوئی بندہ صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے، اس کا بیان حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا وابصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ آپ نماز کو دوبارہ لوٹائیں، یعنی کہ جس بندے نے اکیلے صف کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، اس بندے کی نماز نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں نہیں ہوئی، ایسے بندے کو نماز لوٹانی چاہیے۔ اچھا، اس چیز کے سمجھنے کے بعد پھر ایک سوال آتا ہے کہ پھر آنے والا کیا کرے؟ تو اس کے لیے راجح بہتر یہی ہے کہ وہ صف میں سے کسی کو پیچھے کر کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صف کا توڑنا ہے، صف کا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، صف کے توڑنے کی ممانعت ہے۔ وہ عمومی طور پر جو سستی کاہلی کرتے ہوئے صف کو توڑتا ہے، صف کو آگے پیچھے کرتا ہے، لیکن بوقت ضرورت اگر کوئی بندہ صف کے ساتھیوں کو آگے پیچھے کرتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کے اندر ایک باب ہے، باب حدیث جابر الطویل، طویل حدیث سنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تھا، میرا کوئی ساتھی تھا، ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نماز شروع کر دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، صحابی فرماتے سنا جابر
کہ میں نے بھی وضو کیا اور وضو کر کے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں سمت کھڑا ہو گیا۔ اب ویسے شرعی اصول یہ ہے کہ جب دو بندے نماز پڑھتے ہیں تو امام کو دائیں سائڈ کھڑا ہونا پڑے گا، نہ کہ مقتدی کو۔ اب سیدنا جابر فرماتے مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں بائیں سمت کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نماز میں گئے، فرماتے میں جیسے ہی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں سمت کھڑا ہو گیا، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے مجھے کر کے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ فرماتے پھر جو دوسرا میرا ساتھی تھا جبار، وہ بھی اتنے میں وضو کر کے آیا اور اس نے یہ کیا کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں سمت میں کھڑا تھا، اس نے اسے کیا کہ وہ آ کے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں سمت کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں تھے، ایک طرف جابر تھے، دوسری طرف جبار تھے، یہ دونوں صحابی کھڑے گئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا حتی اقامنا خلفہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اس ہاتھ سے اشارہ کرتے دھکا دیتے ہوئے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم دونوں یہاں نہیں، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا تھا نماز کے دوران، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ایک قسم کی صف بنا کے کھڑے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی بہتری کے لیے اس صف کے انداز کو توڑا اور ان دونوں کو اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بوقت ضرورت صف میں سے کسی بندے کو کھینچنا پڑتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش موجود ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کوئی بندہ صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو یہ غلط ہے۔ اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ صف میں سے کسی کو پیچھے کرے تاکہ صف کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ایک بندہ مل جائے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ شیخ رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہے صف کے توڑنے کا، میں بیچ سے کسی بندے کو توڑوں گا پوری صف متاثر ہوگی، تو شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ صف کے کونے میں سے کسی بندے کو لے لے اور پیچھے کھڑا ہو جائے تاکہ صف والوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور پیچھے والے کے لیے بھی کوئی ساتھی مل جائے۔